لیکن ماں باپ سے بھی کہتا ہوں اولاد کو امتحان میں نہ ڈالو، ان پہ ایسی سختی مت کرو کہ وہ باغی ہو جائیں، ان کی جائز خواہشات پہ ٹوکے مت چلاؤ کہ وہ باغی ہو جائیں، ان کو ذلیل، کبھی تانے، کبھی ٹوک، کبھی تنقید، کبھی اعتراض، کبھی تھپڑ، کبھی بے عزت، یہ چیزیں تمہاری اولاد کو باغی بناتی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اولاد کو عزت دو، اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اکرموا اولادکم لانہم خلقوا لغیر زمانکم، اپنی اولاد کو عزت دو، یہ تمہارے آنے والے زمانے میں تمہاری یادوں کو زندہ رکھنے والے ہیں، انہیں عزت دو۔ میرے نبی کیسے عزت دیتے تھے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جگر کا ٹکڑا، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، حسن حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جنت کے پھول، جنت کے سردار، میرے حسن حسین جن کے لیے گھٹنے اور بازو ٹیک کر کمر پہ بٹھا کے کمر میں چکر لگا رہے ہیں، اور ان کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ پھر دونوں بھائیوں کو اتار کے زینب کو کمر پہ بٹھا رہے ہیں اور اکیلی کو کمرے میں چکر دلا رہے ہیں۔ یہ ان کی ماں ہے، ان شہزادوں کی ماں ہے، میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا ہیں، اور علی کی زوجہ ہیں جو میرے نبی نے کہا علی تجھے بشارت ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ جب حضرت فاطمہ آتی، اور وہ چوتھے دن نہیں آتی، کوئی 8ویں دن نہیں آتی، روز آنا لگا ہوا ہے کہ دیوار کے ساتھ دیوار ہے۔ جب حضرت فاطمہ آتی، دروازے پہ آتی، میرے نبی کھڑے ہو جاتے۔ کوئی ماں باپ کھڑے ہوتے ہیں اولاد کے لیے، میرے نبی کھڑے ہو جاتے، اور وہیں نہیں کھڑے رہتے تھے، دروازے کی طرف پہل فرماتے تھے، آگے بڑھتے تھے، وہ حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے تھے اور یہاں بوسہ لیتے تھے، بوسہ، پھر ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنی بیٹی کو چارپائی پر پہلے بٹھاتے تھے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ یہ ہے میرے نبی کی عزت اولاد کے لیے۔ 99% ماں باپ اولاد کو اپنی پراپرٹی سمجھ کے رگڑ دیتے ہیں، پھر وہاں سے بغاوت واپس آتی ہے۔